فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والرسول العربی معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى له في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ سامعین محتشم، آج کی یہ انتہائی مختصر مگر پروقار تقریب بسلسلہ ولادت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ میں سب سے پہلے جماعت اہل سنت تحصیل عرب والا کے امیر صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ قادری اشرفی اور ان کے دیگر جماعت کے عہدہ داران جناب محترم عزت مآب پیر سید آصف حسین شاہ صاحب اور پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام جو ان کے ہم سفر ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ اس تقریب کا انعقاد کر کے خاص طور پر طلباء کے مابین ایک نئے موضوع سے متعلق آگاہی کا موقع فراہم کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ خالصتاً ایک پکے اور سچے مسلمان تھے۔ آپ کا گھرانہ بھی مسلمان اسلام سے تعلق رکھنے والا ہے۔ آپ کے دادا کا نام پونجا ہے۔ ان کے 3 بیٹے تھے جن کا نام بالترتیب والچی، ناتھو، جنا تھا۔ یہ نام سن کر اکثر ذہنوں میں یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید یہ کوئی ہندو گھرانہ ہے، کہ نام تقریباً ہندوؤں جیسے ہیں۔ یہاں شائخ صاحب تشریف فرما ہیں، بڑے باذوق آدمی ہیں، صاحب مطالعہ ہیں۔ اگر شہاب نامہ پڑھے نا جی تو اس میں صاحب مصنف نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ہندوستان کے بعض علاقے ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کے نام ہندوؤں جیسے، یا کچھ نام ایسے بھی ہندوستان میں ملتے ہیں، پیچھے چلے جائیں، کہ آدھا نام ہندوؤں سے لیا ہوا ہے اور آدھا اسلامی ہے۔ دراصل یہ ہندوؤں کے درمیان رہنے کا ایک اثر تھا کہ ان جیسے نام مسلمان بھی رکھتے تھے، اور پھر اپنے دین سے دوری کا بھی یہ ایک سبب تھا۔ بہرحال یہ مسلمان خاندان تھا۔ چھوٹے بیٹے کا نام پونجا کے چھوٹے بیٹے کا نام جنا تھا، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کے دادا پونجا جو تھے وہ اپنے گاؤں میں یہ دستی کھڈیوں کا کاروبار کرتے تھے۔
ملازم رکھے ہوئے تھے، خود بھی اور ملازمین سے دستی کھڈیوں سے کپڑا بنواتے اور اس کی تجارت کرتے۔ بہت بڑے دولت مند تو نہیں تھے، مگر اپنے اس کاروبار کی وجہ سے خوشحال تھے۔ چھوٹا بیٹا جو تھا جنا، اس نے ذرا ترقی کی اور اپنے علاقے کے گونڈل شہر میں جا کر چمڑے کا کاروبار شروع کیا اور اس سے خوب دولت کمائی اور اپنے علاقے میں ایک سرمایہ دار کی حیثیت سے ابھرے۔ اور پھر جیسے ہی کاروبار میں ان کا نام چلتا گیا، کاروبار بڑھتا گیا، تو انہوں نے کراچی کا رخ کیا اور وہاں جا کر امپورٹ ایکسپورٹ یعنی درآمد اور برآمد، یعنی مال باہر سے منگوانا اور باہر بھیجنا، اس کا کام شروع کر دیا۔ کراچی میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح کا ولادت ہوئی 25 دسمبر سن 1876 بمطابق 8 ذی الحجہ 1293 ہجری کو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح پونجا کے بیٹے جناح کے ہاں پیدا ہوئے۔ چونکہ ادھر آپ کا آبائی جو علاقہ تھا وہاں ہندوؤں کی اکثریت اور انہی میں رہنے کی وجہ سے ان کے کلچر میں ڈھلے ہوئے تھے، مگر جب کراچی گئے تو کراچی میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہاں مسلمانوں میں رہتے ہوئے اور اس ماحول کا اثر پکڑتے ہوئے جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہ حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے۔ میں انشاءاللہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مگر آج کی میں یہ بنیادی چیزیں ضروری ہیں بتانا۔ میں آج ایک اپنی طرف سے کچھ کوشش کروں گا کہ ایسی بات آپ کے سامنے رکھوں، بالخصوص علماء کے سامنے، کہ میرے ان باتوں کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی بڑے کام کے لیے منتخب کرتا ہے نا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی اس بندے کی خدا کی دی ہوئی کوئی ایسی خوبی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نظر انتخاب میں آ جاتا ہے۔ تو آگے چل کے میں ذرا اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کا خاندان مسلمان تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ ہم اپنے بچے کا عقیقہ واپس اپنے آبائی علاقے میں جا کر کریں گے۔ اس علاقے میں پنیلی جو اصل ان کا گاؤں تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کا، اس سے 10 میل کے فاصلے پر ایک درگاہ تھی حسن پیر کی۔ حسن پیر کی درگاہ کے ساتھ ددھیال اور ننہال یعنی نانکے اور دادکے خاندانوں کی اس طرح عقیدت تھی، اور بالخصوص ننہال خاندان کی، کہ ماں نے جناح پونجا کو مجبور کیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کا وہاں جا کر عقیقہ کرنا ہے اور وہاں جا کر جو ہے نا اس کے سر کے بالوں کی اتروائی کرنی ہے، پنجابی جنہوں کے اندر جھنڈ لوامنی ہے۔ چنانچہ یہ ایک لمبا سفر کر کے سمندری اس علاقے میں پہنچے اور وہاں اپنے بیٹے کی جھنڈ اتروائی اس خانقاہ پر اور پھر عقیقہ کیا۔ ہسٹری میں لکھا ہے کہ جس دن محمد علی جناح کا عقیقہ ہوا اس دن پنیلی جو آپ کا آبائی گاؤں تھا اس میں کسی گھر میں چولہا نہیں جلا، اتنی بڑی دعوت کی۔
اور سارے گاؤں کو اس عقیقے کی دعوت میں شامل کیا۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ تاکہ عام ذہنوں تک یہ بات واضح ہو جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دودیالی اور ننہالی خاندان جو تھے وہ خالصتاً، اگر جدید لفظ میں کہیں، اب تو یہ جدید نہیں رہا، کہ بریلوی جو ہے نا مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ بعض تحریروں یا تقریروں میں شاید آپ کو یہ بات سننے کو ملے کہ بعض لوگ ان کا جو ہے نا یہ پس منظر شیعہ کے ساتھ جوڑتے ہیں جناح کے لفظ کی وجہ سے۔ تو اصل میں ان کے والد کا نام جناح تھا، اور بعض اس کو جناح سے پیچھے ذوالجناح کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ خالصتاً ان کا تعلق ایک پکے اور سچے صحیح العقیدہ مسلمان گھرانے سے تھا۔ اب یہ بات تو آپ کے مسلمان گھرانے کی ہو گئی، باتیں کافی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے بعد لندن میں داخلہ لیا بزنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کاروبار کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مگر وہاں رہ کر، یہ ایک لمبی داستان ہے، میں اس کو بالکل مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ کا ذہن وہاں بزنس پڑھتے ہوئے، بزنس کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے یکسر بدل گیا کہ بزنس کی تعلیم حاصل کر کے تو صرف دنیا پیسہ ہی کماؤں گا۔ کیا بندہ دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے ہی آیا ہے؟ دیکھو نا، یہ میں پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کی صفائی اور اڑان اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے بزنس کی تعلیم وہاں چھوڑ کر قانون کو اپنایا، وہاں قانون میں داخلہ لیا، بیرسٹری کی، قانون کی تعلیم حاصل کی، وکالت مکمل کی، وکالت کی تعلیم حاصل کی، کیونکہ آپ نے مطالعہ کے دوران اس بات کو جانچ لیا تھا کہ قوموں کی رہنمائی کرنے کے لیے قانون کی تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے وہاں رہ کر قانون کی تعلیم حاصل کی، بیرسٹر بنے، 18 سال کی عمر تھی، اتنی کم عمری میں وکالت کی تعلیم کا حاصل کر کے بیرسٹر بن کے آپ دوبارہ واپس آئے، پھر آ کر اپنے باپ کے کاروبار کو اگرچہ نہ سنبھال سکے، ڈاؤن ہو گیا تھا، مگر اپنی وکالت شروع کی۔ اس میں بھی آپ نے بڑی محنت کی، آپ کا کاروبار بنیادی طور پر آپ کی وکالت نہیں چلی۔ پھر چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر جو ہے نا آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اور آپ کی وکالت نہ صرف وکالت میں عروج حاصل کیا، رفتہ رفتہ آپ اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ باقاعدہ ہندوستان میں سن 1935 کے الیکشن میں بغیر مقابلے کے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ آپ کی پاپولرٹی تھی، یہ آپ کی اچھی شہرت کا نتیجہ تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو بلا مقابلہ قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کروا دیا اور بنا دیا۔ حضرات، میں تھوڑا سا ایک دفعہ دوبارہ پیچھے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ جب آپ لندن میں تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو وہاں 25 دسمبر آپ جانتے ہیں کہ آج عیسائیوں کی عید بھی ہے، جس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ ضمناً بات آ گئی یہ بھی، تو ایک تو آپ تو طلباء ہیں، لیکن کیا پتہ کل کو آپ وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہو جائیں، بہت بڑے کوئی ممبر بن جائیں، بہت بڑے کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جائیں۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لو کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 25 دسمبر کو عیسائیوں کو کرسمس ڈے مبارکباد کہی جائے۔
ان کو قطعاً مبارکباد دینے کی ہمارے مذہب میں شرعی طور پر گنجائش نہیں ہے۔ یہ سیاسی لوگ صرف اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے اور ان کو باہر رکھنے کے لیے یہ جو ہے نا اسلامی اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات سے سروکار نہیں ہوتا۔ وہ دنیا میں اس قدر پھنس گئے ہیں کہ وہ دنیا داری کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں دینداری کا بھی احساس نہیں رہتا۔ تو لندن میں جب آپ تھے تو کرسمس ڈے کے موقع پر آپ جس خاندان، وہاں ایک خاندان تھا، ان کے ساتھ منسلک تھے، تو ان کو بھی مدعو کیا گیا کہ اس میں کرسمس ڈے کے موقع پر تو وہاں ایک قانون تھا کہ دروازے پر جو ہے نا ایک بیل لٹکی ہوتی تھی، اس دروازے سے گزرتے ہوئے جب کوئی مرد عورت، لڑکا لڑکی آمنے سامنے آ جاتے تو ان کے دستور کے مطابق وہ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے تھے۔ میں ایک بات یہ طالب علموں میں اتنی زیادہ ضروری تو نہیں سمجھتا تھا، مگر میں اگلی بات جو آپ کی کہنا چاہتا ہوں نا وہ کرنی ضروری تھی، اس لیے میں نے یہ بات کر دی۔ اتفاق یہ قائد اعظم کو اس اصول کا، قانون کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ایسا ہے، چنانچہ وہ دروازے میں کھڑے تھے تو اس خاندان کی ایک خاتون، اس نے آ کر قائد اعظم کو جو ہے نا اپنے بازوؤں میں لے لیا اور تقاضا کرنے لگی کہ میرے چہرے پر بوسہ دو۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ماحول ان کا ہے۔ قائد اعظم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے سختی سے اس خاتون کو ڈانٹ کر کہا کہ چھوڑ دو، میرا مذہب ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور آپ لکھتے ہیں، یعنی آپ کی یہ بات آپ نے اپنی بہن کو سنائی، فاطمہ جناح کو، اس نے کوٹ کی۔ وہ لکھتی ہیں فاطمہ جناح کہ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے اس ڈانٹنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بعد وہ خاتون گویا کہ میرا پیچھا چھوڑ گئی، اس نے کبھی ایسا میرے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھنے کی کوشش اور جرأت نہیں کی۔ حضرات، یہ ہوتا ہے بندے کا ایمان۔ یہ بہت نازک ترین معاملہ ہوتا ہے اور مرحلہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو یہ یقیناً اس کے ایمان کی بہت بڑی طاقت ہے جس نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم علامہ اقبال کی ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ادھر جا کر بھی نہ چھوٹے مجھ سے، لندن میں بھی، یورپ میں بھی آداب سحر گاہی، اس طرح کے اشعار میں ان کے جملے ملتے ہیں کہ یہ وہ کامل ایمان لوگ تھے۔ بظاہر تو یہ داڑھی منڈوانے والے تھے، ہمیں دنیا دار نظر آتے ہیں، مگر ان کے اندر کا ایمان یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے بھی پختہ تھا کہ اس ماحول میں بھی جا کر انہوں نے اپنی دینداری کو ملحوظ رکھا اور اپنے نفس کی حفاظت کی۔ شاید اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کی اپنی جناب سے اس لیے حفاظت فرماتا ہے کیونکہ بڑے کام کے لیے ان کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ حضرات، وقت تھوڑا ہے، میں تھوڑا سا آگے جا کے اختتامی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آئے نہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں آئے، یہاں کے حالات بڑے دگرگوں تھے۔ ہم تاریخ ہند میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ گاندھی کا نام شاید آپ نے سنا ہے، بچوں نے بھی سنا ہوگا کہ گاندھی کی قیادت میں مسلمانان ہند کے ساتھ ایسے کھلواڑ کیے گئے کہ آج تاریخ میں بھی اتنی ملاوٹ ہے کہ ہمیں وہ صحیح طور پر ان باتوں کے بارے میں آگاہی اور اویئرنیس نہیں ہوتی۔ تحریک خلافت چلی، پوری قوم ہندوستان کی اس تحریک خلافت میں
جناب پیش تھی۔ اسی طرح تحریک ترک موالات، اب بچوں کو تو نہیں پتہ مگر تحریک ترک موالات چلی، وہ بھی گاندھی نمائندہ بنا ہوا تھا مسلمانوں کا، اور ہمارے بڑے بڑے جبے اور کبے والے مسلمان علماء بھی اس کو اپنا لیڈر مان کر تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں پیش تھے۔ اس وقت حضرت سیدی بلکہ سیدنا شیخ و مرشد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس وقت بھی مسلمانان ہند کو یہ بات واضح کی تھی اور سمجھایا تھا کہ یہ گاندھی 2 نمبر آدمی ہے، بلکہ 2 سے بھی 4 نمبر آدمی ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح تحریک خلافت کا حال ہوا، کس طرح تحریک ترک موالات میں حصہ لینے والے اور مسلمان کس طرح ان کو جو ہے نا رسوا ہونا پڑا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اگرچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو مخالفت دینی اور مذہبی اعتبار سے کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ایک خاص فراست عطا فرمائی تھی، آپ نے اس قانونی فراست کے پیش نظر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی گاندھی کی مخالفت تحریک ترک موالات میں بھی کی، اور تحریک خلافت میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے مخالفت کی، اور انہی باتوں کی وجہ سے پہلے کانگریس میں نہ صرف رکن تھے بلکہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا کہ یہ گاندھی ان تحریکات کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور ان کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو آپ آل انڈیا کانگریس سے علیحدگی اختیار کر کے پاکستان مسلم لیگ کی رکنیت تو آپ بہت پہلے اختیار کر چکے تھے، آپ مسلم لیگ کی قیادت کرنے لگے، اور پھر رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا کہ وہ محمد علی جناح صرف محمد علی جناح نہیں رہا بلکہ قائد اعظم کا اس کو اعزاز ملا۔ اب وہ کیسے اعزاز ملا یہ بھی سنتے جائیں۔ پروفیسر سرور شفقت صاحب وہ قائد اعظم کو ملنے بمبئی گئے۔ گفتگو کرتے ہوئے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مجھے علامہ اقبال نے بلایا ہے یہاں ہندوستان، کوئی کہتا ہے فلاں نے بلایا ہے، مگر میرے یہاں آنے کا ایک خاص سبب ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ میں لندن میں اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا، پچھلی رات کا وقت تھا، کسی نے میرے بستر کو جھنجھوڑا، میں نے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا، اپنے کمرے میں کسی کو نہ پایا، پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر میرے بستر کو کسی نے خوب اچھی طرح جھنجھوڑا، میں نے سمجھا کہ شاید زلزلہ آ گیا، میں بستر سے اٹھا اور باہر صحن میں آ گیا، مگر میں نے دیکھا کہ پورا ماحول پرسکون ہے، کسی طرف سے کوئی آواز نہیں، تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں اور زلزلے کا نام و نشان تک نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں بستر میں چلا گیا، تیسری دفعہ پھر کسی نے میرے بستر کو جھنجھوڑا، میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے احساس ہوا an extraordinary personality in my room،
ایک غیر معمولی شخصیت میرے کمرے میں ہے اور میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا ہے۔ میں نے اس شخصیت سے سوال کیا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو جواب کیا ملا؟ آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوبصورت آواز گونجی اور اس نے کہا کہ میں تمہارا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں ہاتھ باندھ کر ان کی خدمت میں کھڑا ہو گیا اور سلام نیاز پیش کیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز سنائی دی، لب ہائے مبارک جنبش میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسٹر جناح، یو آر ارجنٹلی ریکوائرڈ بائی دا مسلم آف دا سب کانٹیننٹ۔ تمہاری ہندوستان، بر صغیر ہندوستان کے مسلمانوں کو ایمرجنسی حالت میں ضرورت ہے۔ اینڈ آئی آرڈرڈ یو ٹو لیڈ دا فریڈم موومنٹ آف دا مسلم۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں تحریک آزادی، مسلمانوں کی تحریک آزادی کی قیادت کرو۔ آئی ایم ود یو، یہ بڑا زبردست جملہ ہے قبلہ، آئی ایم ود یو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب وقت بھی اجازت نہیں دیتا، ورنہ یہاں ایک بات بڑی مزے کی ہے۔ میرا نبی انگلش بول رہا ہے، ادھر دیوبند سے ایک آواز آتی ہے کہ حضور نے اردو ہم سے سیکھی ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یو ڈونٹ وری ایٹ آل، اے مسٹر جناب، قطعاً بالکل ذرا بھی خوف نہ کرنا، یو ول سکسیڈ ان یور مشن انشاءاللہ، تم اپنے مشن میں کامیاب ہوگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سبب بنا ہے جس وجہ سے میں ہندوستان میں آیا ہوں۔ اچھا، میں یہاں ایک بات جو اب آخر میں کرنا چاہتا ہوں نا، ذرا بہت توجہ سے سنیے گا، ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی طرح پورے اہل سنت و جماعت نے آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا، قائد اعظم کو اپنا رہنما بنایا، قانونی رہنما بنایا، آگے لگایا۔ بنارس کی آل انڈیا سنی کانفرنس اس پر شاہد ہے کہ تمام ہندوستان سے ہزاروں جو ہے نا علماء، مشائخ وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی وقت آیا محمد علی جناح اگر پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائے تو ہم دستبردار نہیں ہوں گے، ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ اچھا، اب اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت میدان عمل میں اترے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سیالکوٹ میں مسلم لیگ کا جلسہ کروانا چاہتے تھے۔ آپ نے وہاں بڑے بڑے قائد اعظم کی تصویر والے جو ہے نا پوسٹر چھپوا کر جب لگوائے نا، تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے سوال ہوا کہ آپ نے ایک داڑھی منڈے کو اپنا امام بنا لیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، داڑھی منڈے کو ہم نے امام نہیں بنایا، داڑھی منڈے کو ہم نے اپنے مقدمے کا وکیل بنایا ہے۔ جب امامت کا وقت آئے گا تو مسلح امامت پر ہم ہی کھڑے ہوں گے۔
اب ذرا میں یہ بات کہہ کر سنا کر یہ اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نہیں، اچھا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا جو ہے نا ساندل سویرے کو پرانا مجلہ شائع ہوتا تھا، اس میں ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ بریلی شریف گئے تو وہاں ایک کسی خاص کا مطلب ہے صاحب دل ولی بزرگ جو تھے نا، انہوں نے میرے والد گرامی حضرت بابو جی کو کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور اس حال میں زیارت کی ہے کہ آپ ایک کرسی پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے ایک فائل پڑی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پینٹ شرٹ میں ملبوس آدمی آپ کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے، آپ وہ فائل اٹھا کر اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فائل ہے اور یہ تم پاکستان کا مقدمہ لڑو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ فائل حضور نے جس کو دی ہے نا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اب یہ دو باتیں میں نے اس لیے سنائی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو حضور جو ہے نا، کسی کے سامنے حضور قائد اعظم کو مقدمہ پاکستان کا تفویض فرمائیں، سونپیں، اور پھر وہ قائد اعظم کی پشت پر کھڑا نہ ہو۔ حالے تسی میں نے پتہ ہے میری گل نہیں سمجھی، کیونکہ جیڑی گل نے سمجھانا چاہنا وہ اگے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت محمد علی جناح کی پشت پر کیوں کھڑے ہوئے؟ اس لیے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گرین سگنل مل چکا تھا، گرین سگنل مل چکا تھا۔ اس لیے حضور کے فرمان کے مطابق وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے آگے لگایا اور یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا۔ لیکن اس وقت مسلک دیوبند کے جتنے بھی علماء ہیں وہ مخالف تھے، مجلس احرار اور دیگر اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے وہ کیوں نہ محمد علی جناح کے پیچھے چلے۔ میں تو آپ شاید اس سے پہلے یہ بات سن چکے ہوں یہ نتیجہ، مگر میں اپنے طور پہ آج میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو میں بات کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ان میں سے کسی کی رسائی نہیں تھی۔ اگر رسائی ہوتی تو یقیناً وہ اس بات کو ادھر سے لیتے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دے کر آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیتے، پاکستان بنانے کا ساتھ دیتے، اور قطعاً وہ پاکستان کے بننے کی مخالفت نہ کرتے۔ حضرات، ان کے بڑے بڑے جبے کبے والے جو اس وقت مخالف رہے ہیں، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا کوئی آرڈر موصول ہی نہیں ہوا، اور حضور آرڈر دیتے ہی انہیں ہیں جو اپنے ہوتے ہیں۔ آرڈر اپنوں کو دیے جاتے ہیں، بیگانوں کو نہیں دیے جاتے۔ حضرات، آج کی یہ میری ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ سے اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخ میدان عمل میں آئے، قائد اعظم محمد علی جناح کو حضور کے منتخب کرنے سے اپنا قانونی رہنما بنایا، اور الحمدللہ قائد اعظم کی قانونی مشاورت اور رہنمائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانان ہند کو یہ پاکستان کی صورت میں ایک عظیم خطہ عطا فرمایا۔ مگر آج جو ہے نا، ہم سے مراد یہ ہم ہی ہیں، کیونکہ ووٹ ہم دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ووٹ لینے والے آج ہمارا جو ہے نا، یہ ہمارے ملک و ملت کا یہ حال کر رہے ہیں۔ ان جو ہے نا حکومت کے کرندوں نے جو بھی وہ نقصان کر رہے ہیں، اس میں کسی نہ کسی صورت میں ہمارا ہاتھ شامل ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے یہ حال کیا کر دیا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ حضرت صاحب بھی، زبیر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمیں کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کی صورت میں اللہ پاک نے ہمیں قانون عطا فرما دیا ہے۔ حضرات، میں بات کو مزید طوالت نہیں دینا چاہتا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج
مختلف تشریحات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم کا ہے، اور وہ قائد اعظم کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک لبرل آدمی تھا، یعنی اس کو مسلک اور دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس لیے یہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے، لہذا یہ پاکستان ایسا ہی ہونا چاہیے، مادر پدر آزاد، یعنی وہ قائد اعظم کو مادر پدر آزاد ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قائد اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا پروگرام قرآن مجید میں موجود ہے، ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں، قرآنی پیغام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی، لہذا یہ ہے پاکستان اور پاکستان کا منشور جو قائد اعظم نے دیا تھا اور قائد اعظم نے جس لیے بنایا تھا۔ آج جو حالت کر رہے ہیں یہ لوگ، ہم پر بھی، عوام پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان تمام جو پاکستان کو لوٹنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، ان کا مستقبل برباد کر دیں تاکہ یہ آئندہ پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کر سکیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین اس ملک پاکستان کی قوم کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ وہ اپنے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیہ پاکستان کی حفاظت کر سکے۔ بآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔